بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ ہے کتاب معارف القرآن جلد دوم، صفحہ نمبر ہے 479، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 79۔ ناظرین آج ہم خلاصہ تفسیر پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، ناظرین معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانہ میں دم نہیں، ہم سے زمانہ ہے زمانے سے ہم نہیں۔ ہزار برق گرے لاکھ آندیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ ناظرین خلاصہ تفسیر۔ اے مخاطب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا قبل نزول یہ حکم جہاد تو جنگ کرنے کا ایسا تقاضا تھا کہ ان کو منع کرنے کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ ابھی اپنے ہاتھوں کو لڑنے سے روکے رہو، اور جو جو حکم تم کو ہو چکے ہیں اس میں لگے رہو، مثلا نمازوں کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یا تو یہ حالت تھی اور یا پھر ان پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا، تو کیا حال ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی مخالف لوگوں سے طبعاً ایسا ڈرنے لگے کہ ہم کو قتل کر دیں گے، جیسا کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اکثر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا عقلاً ہوتا ہے، اور دشمن کا ڈر طبی ہے، اور قاعدہ ہے کہ طبی حالت عقلی حالت سے شدید ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ سے جیسا خوف ہے ویسی امید رحمت بھی تو ہے، اور کافر دشمن سے تو ضرر کا خوف ہی خوف ہے، اور چونکہ یہ خوف طبی تھا اس لیے گناہ نہیں ہوا۔ اور یا حکم قتال کو ملتوی کرنے کی تمنا میں یوں کہنے لگے، خواہ زبان سے یا دل سے، اور خدا تعالیٰ کے علم میں قول نفسی قول لسانی کی برابر ہے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ابھی سے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ ہم کو اپنی عنایت سے اور تھوڑی سی مدت مہلت دے دی ہوتی، ذرا بے فکری سے اپنی ضروریات پوری کر لیتے۔ اور چونکہ یہ عرض کرنا بطور اعتراض یا انکار کے نہ تھا، اس لیے گناہ نہیں ہوا۔ آگے جواب ارشاد ہے، جو اب ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ دنیا سے فائدہ اٹھانا جس کے لیے تم مہلت کی تمنا کرتے ہو محض چند روزہ ہے، اور آخرت جس کے حصول کا اعلیٰ ذریعہ جہاد ہے ہر طرح سے بہتر ہے، مگر وہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی مخالفت سے بچے، کیونکہ اگر کفر کے طور پر مخالفت کی تب تو اس کے لیے سامان آخرت کچھ بھی نہیں، اور اگر معصیت کا مرتکب ہوا تو اعلیٰ درجے سے محروم رہے گا، اور تم پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی جتنے اعمال ہوں گے ان کا پورا ثواب ملے گا۔ پھر جہاد جیسے عمل کے ثواب سے کیوں خالی رہتے ہو؟ اور اگر جہاد بھی نہ کیا تو وقت معین پر موت سے بچ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ موت کی تو یہ حالت ہے کہ تم چاہے کہیں بھی ہو وہاں موت آ دبائے گی، اگرچہ پختہ مضبوط قلعوں ہی میں کیوں نہ ہو۔
غرض جب موت اپنے وقت پر ضرور آئے گی اور مر کر دنیا کو چھوڑنا ہی پڑے گا تو آخرت میں خالی ہاتھ کیوں جاؤ؟ بلکہ عقل کی بات یہ ہے کہ عین چند روزے جوہد کن باقی بخند، اور اگر ان مخالفین کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے جیسے فتح و کامیابی تو کہتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ اتفاقاً ہو گئی، ورنہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی بے تدبیری میں تو کوئی کسر تھی ہی نہیں۔ اور اگر ان کی کوئی بری حالت پیش آتی جیسے جہاد میں موت و قتل تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ آپ کی اور مسلمانوں کی بے تدبیری کے سبب سے ہے، ورنہ چین سے گھروں میں بیٹھے رہتے تو کیوں اس مصیبت میں پڑتے؟ آپ فرما دیجئے میرا تو اس میں ذرا بھی دخل نہیں، بلکہ سب کچھ نعمت و نقمت اللہ ہی کی طرف سے ہے، گو ایک بلا واسطہ اور ایک بواسطہ، جیسا کہ عنقریب اس کی تفصیل آتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ نعمت تو محض اللہ کے فضل سے بلا واسطہ اعمال ہے، اور نقمت یعنی مصیبت اللہ کی عدل سے بواسطہ اعمال سیسا سیال عباد کے ہے، سیل عباد کی ہے۔ پس تم جو مصیبت میں میرا دخل سمجھتے ہو، واقعہ میں اعمال سیئہ کا اس میں دخل ہے، جیسا احد میں شکست کے اسباب گزر چکے ہیں، اور یہ بات نہایت ہی ظاہر ہے، اگر آدمی ذرا بھی غور کرے تو خود خوش دلی کے قبل کوئی نیک عمل اس درجے کا نہ پاوے گا، محض فضل ثابت ہوگا، اور بدحالی کے قبل ضرور کوئی عمل بد پائے گا جس کی سزا اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب یہ ایسی ظاہر ہوتی ہے تو ان حماقت شعار لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کے پاس کو بھی نہیں نکلتے، اور سمجھیں گے تو کیا؟ اور وہ تفصیل اس اجمالی جواب مذکورہ کی یہ ہے کہ اے انسان، تجھ کو جو کچھ خوشحالی پیش آتی ہے، تجھ کو جو کوئی خوشحالی پیش آتی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، فضل ہے، اور جو کوئی بدحالی پیش آوے وہ تیرے ہی اعمال بد کے سبب سے ہے۔ پس اس بدحالی کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا نتیجہ کہنا یا شارع کی طرف اس کی نسبت کرنا پوری جہالت ہے، جیسا منافقین جہاد اور امام الجہاد کی طرف اس کی نسبت کرتے تھے، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اگر کوئی منافق کافر انکار کرے تو اس کے انکار سے نفی نبوت کی کب ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت کے گواہ کافی ہیں جنہوں نے قولی اور فعلی شہادت دی ہے۔ قولی تو مثلاً یہی کلمہ وَأَرْسَلْنَا کا، اور فعلی یہ کہ معجزات جو دلیل اثبات نبوت میں آپ کو عطا فرما دے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں، حبیب رب ہی خدا سے بخشش کرا کے جنت دلا رہے ہیں۔ حضور جس دم جہاں میں آئے، خوشی سے ہر ایک یہ گیت گائے، سوائے ابلیس کے سبھی تو گھروں میں جھنڈے لگا رہے ہیں۔ وہ نور جس کو بنایا رب نے زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، اسی سے شمس و قمر ستارے بھی آج تک جگمگا رہے ہیں۔ بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں۔